السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اظہار تعزیت اور اظہار غم کرنا چاہ رہا ہوں مولانا جو ایک بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر عادل خان، کراچی کے مدرسے کے جو ہیڈ بھی تھے، بہت ہی بڑے اسکالر تھے۔ اور میں کیونکہ پرسنلی تو نہیں ان کو جانتا کہ مطلب وہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا یا کیا مطلب ان کی ساری ڈیٹیلز تھیں، لیکن میں نے ان کو جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا تھا جس کے اندر کچھ عظمت صحابہ سے ریلیٹڈ کوئی ایک کانفرنس تھی کہ بڑی خوبصورت قسم کی شخصیت تھی اور بہت ہی نیک انسان تھے، اللہ والے تھے۔ اور جب کل مجھے پتہ چلا رات کو تقریباً 12 بجے کہ مطلب اس طرح سے ایک واقعہ ہوا، تو آپ یقین کریں ایک دفعہ جو ہے نا میں ہل گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کچھ CCTV فوٹیجز دیکھیں تو اس کے اندر بھی مطلب دیکھا کہ کس طرح سے مطلب بے رحمی کے ساتھ ان کو مطلب جس طرح سے شہید کیا گیا، اور ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو بھی شہید کیا گیا۔ تو بڑا ہی مطلب پینفل ہے یہ چیز، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، اور جب اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے تو پھر ہمیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ملک میں ہوں جس کے اندر مطلب اس طرح کا ہو کہ جی کسی کو بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ پینفل ہے، اور مطلب اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور کیونکہ اگر ہم ایک اس چیز کو بھی بالکل علیحدہ سے کر دیں کہ جی وہ ایک عالم تھے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان تھے، ایک انسان، ٹھیک ہے، جس طرح سے قرآن کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک جو ہے انسان کی بھی جان لی، اس طرح ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو بطور انسان بھی یہ چیز بالکل بھی ان ایکسیپٹیبل ہے کہ یار اس طرح کا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، بہت ہی زیادہ درد کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت شخصیت اور اتنے زبردست انسان، ٹھیک ہے، ان کو مطلب اس طرح سے بے رحمی کے ساتھ شہید کر دینا تو بہت زیادہ دکھ والی بات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اور ان کے گھر والوں کو اتنا بڑا صدمہ جو پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدمہ برداشت کر سکے۔ اور کتنے ماشاءاللہ سے ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے ان سے پڑھا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر والوں کے دکھ درد غم کو ہلکا کریں گے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تو پتہ ہے، ہر کسی انسان کو پتہ ہے کہ جی وہ ایک عالم تھے، اور دیوبند کے عالم تھے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے پچھلے دنوں سے محرم سے لے کر اب تک جو حالات چل رہے تھے، جس کے اندر وہ مطلب ایک عظمت صحابہ سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کو لے کے چل رہے تھے، اور اس کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں بیان کر رہے تھے، اور اس طرح سے سارے معاملات چل رہے تھے، تو نو ڈاؤٹ ہمارے ہی اس ملک کے اندر بہت سے اور جو ہے مسالک کے لوگ رہتے ہیں، فرقوں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں پر اہل تشیع جو فرقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب کسی باہر کے بندے نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ اور میں آپ کو یقین کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ نا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کا یہ حل ہے کہ جی وہ ہمارے کسی عالم کو اس طرح سے اس کی جان لے لیں، اور ہمارا کوئی بندہ ان کی جان لے لے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔
بلکہ جو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ چیز سبق سکھائی ہے کہ آپ کے جو بھی بلیوز ہیں، آپ کے جو بھی عقائد ہیں، آپ کی اپنی ذات کی حد تک ہیں، آپ ان کی پریکٹس کریں، آپ ان کے اوپر عمل کریں، لیکن نہ تو آپ کسی کے اوپر اس چیز کو تھوپ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو فورس کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، کوئی بھی بلیو ہے، تو پلیز اس کو اپنی ذات تک رکھیں، نہ کہ آپ دوسروں کے اوپر اس کو تھوپیں۔ اور اس چیز کا حل یہی ہے کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں ان کو اپنی ذات تک رکھیں، لیکن معاشرے کے اندر ہم ایک انسان مسلمان بن کر رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت بن کر رہیں۔ یہی اس چیز کا حل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کی جان لے لیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں پھر شاید اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کا حل نکل سکتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوانے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہوں، پلان کی جا رہی ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، بلکہ ہم نے بڑے ہی ہمت اور حوصلے سے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگتے ہوئے چلنا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائیے۔ اور اتنے پرفتن دور کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم ان تمام فتنوں سے بچ جائیں۔ تو یقین کریں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان ہوگا نا جس کے دل کے اندر درد ہوگا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں یار یہ جو جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ یہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ چاہے وہ کسی فرقے کا بندہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ انسان ہے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان کی جان لے لینا اور پھر بے وجہ جان لے لینا، ٹھیک ہے، نہ تو قانون نے اس کے اوپر کوئی جرم عائد کیا ہے کہ جی واقعی میں اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، نہ عدالت نے کوئی اس طرح کا مطلب جرم عائد کیا یا مجرم ہے کہ جی واقعی میں اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ بلا وجہ اگر کسی کی جان لے لی جائے، چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کریں، بڑے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ سمجھ دے کہ یار ہم بھائی چارے کے ساتھ چلیں، اگر اختلاف ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تک اختلاف رکھیں، ٹھیک ہے، اور بس ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا معاشرہ بہت اچھا بن جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل دے۔ اور انشاءاللہ آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کے اصال ثواب کے لیے کریں۔ اور یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نیوٹرل کریں، اور اگر کوئی بندہ ہمیں ایسا ملتا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی ان معاملات کے اندر اختلاف کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار محبت سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں شاید یہ ہمیں صرف لڑانے کے لیے ہیں آپس کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اس بات کو آپ سمجھیں گے بھی صحیح اور میری بات سے ایگری بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔